الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج پہلے تو خوش ہوں کہ میرے اوپر سے بین اٹھا بولنے کا۔ کوئی پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ میں ملک کے لیے خطرہ بن گیا ہوں، اس لیے مجھے آف ایئر کر دیا جائے۔ نہ میں نے ادارے کا نام لیا، نہ میں نے کسی آفیسر کا نام لیا، لیکن میں بین ہو گیا، بلکہ بغاوت کا پرچہ بھی کٹ گیا۔ تو میں آج آپ سے دو تین موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو کل کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں سے۔ سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ پریزیڈنٹ 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے، اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں، پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے، جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے، پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروو کرتی ہے، پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہوگی ریلی کی۔ اگلے دن ہمارے کارکن آ رہے ہوتے ہیں، ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں، جدھر مل کے میں نے یہ زمان پاک سے نکلنا تھا، ایک دم پتہ چلتا صبح بین 144 لگ جاتا ہے، یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے۔ راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں، پولیس کی کنٹینجنٹس آ جاتی ہے، ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر چلے ہم، اب وہ ورکرز کو کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا، وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز۔ اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے، کسی ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی ہیں کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑو۔ ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز، وہ پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر واٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہیں، جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، ہمیں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے، ہم یہاں جانے کی انتظار کر رہے ہیں، اور ایک دم یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ادھر روک دیا، فلانی جگہ روک دیا، اور پھر آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے۔ لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے، اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ دکھانا ہی نہیں سب کچھ، تو پھر ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے، اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے۔ سازش کیا ہے؟ ذرا ساری قوم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے۔ وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے، پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں 10 سال نہیں آؤں گا، اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں، وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا، اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی، میری کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپرٹیز باہر نہیں، میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپرٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آیا ہوں، بینکنگ چینلز کے تھرو، پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو، ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا ہے، میں نے پراپرٹی کدھر خریدی، بنی گالا میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لندن سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے، یہاں سے اربوں روپیہ چوری کر کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپرٹیز لیتا ہے، اس کا بیٹا اربوں روپے کی پراپرٹی میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں، سارا یہاں کا پیسہ ہے، اور ایک رسید نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو۔
اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنی چاہیے, اس کو جیل میں ڈالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا. جو وہ تسنیم حیدر جو لندن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے. اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا, جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ, یہ سب قاتل ہیں. اور پھر ڈرٹی ہیری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ, منی لانڈرر, مجرم, سزا یافتہ, جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا, کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی. تو یہ پہلا قدم تھا اس کا. جب مجھے سازش کی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں, فوری طور پہ میں نے, کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا, میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں. ہم نے ریلی کینسل کر دی. کیوں ریلی کینسل کی؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دیا. تو میں نے ریلی کینسل کر دی. لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ 30-40 سیکنڈ کی یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کچھ کیا ہے. یہ ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے, پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا, یہ دیکھیں پلیز. کیا کیا انہوں نے کچھ ملایا, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا ملایا. کیا حال ہے شاہ جی, آپ کو بھی پکڑ لیا تو پھر اب کیا جاتا ہے آپ کا؟ کوئی بات نہیں, خاص کی خاطر جان جی نہیں بتا رہا. یہ بے گناہ ہمیں پکڑی ہے. یہ ضلع شاہ ہمارے موجود ہے. یہ دیکھیں ضلع شاہ. پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ, علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے. دیکھیں, یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں, یہ پاکستان کے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. درجنوں گاڑیاں توڑی. وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں, ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے. ان کے حال دیکھیں. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ, یہ پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ذل شاہ جو علی بلال سے کیا, مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی, پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا, جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی, جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی, آئی وٹنسز سامنے ہیں, سب کو پتا کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ذل شاہ تھا, یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا, سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے.
वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी, बाहर से इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था, और मुझे अफसोस ये है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का। मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दह चीज ये है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया, और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पर डाल दिया है। 2 और मुकदमे डाल दिए हैं मेरे। अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर, इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात। मुजरिमों ने मुल्क को संभाला हुआ है। कातिल, चोर, मनी लॉन्ड्रर्स, डाकू, झूठ बोलने वाले, सारा पैसा बाहर पड़ा है इनका। पाकिस्तान में इनको कुछ, पाकिस्तान तो लूटने आते हैं ये। इलाज इनके बाहर, सर्जरीज इनकी बाहर, ईदें इनकी, शॉपिंग इनके बाहर, बिजनेसेस इनकी बाहर। ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, इन्होंने आके मुल्क से वो किया है जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 100 रुपया सिर्फ 10 महीने के अंदर रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अभी महंगाई की जो लहर आएगी, जो लोगों में गुर्बत की लकीर के नीचे जाएंगे, जो एस्टिमेट किया जाता है कि करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके तो डॉलर्स में पैसे इजाफा हो गया। ये लोग आज ये हरकतें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को बंद किया जाए, आवाज बंद, उसको कत्ल करो, मारो, जेल में डालो। कल का ये जो सारा हुआ, ये हमें जब साजिश की समझ आई, जब मैंने खत्म किया, साजिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह इलेक्शन कैंपेन ना करने दो और इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो। रात को यहां सारे इन्होंने रास्ते बंद कर दिए ज़बान पाक के, यहां इन्होंने सारा बिजली काट दी ज़बान पाक की, अंधेरा कर दिया। यहां पूरी तैयारी ऑपरेशन की हो गई। इमरान खान को यहां से उठा के बलूचिस्तान लेके जाना था, 2.5 महीने उसको जेल में रखना था, तब तक हमारी पार्टी को क्रश करना था, और जो बोलने वाले हैं उनको सजाएं देनी थी, उनको भी जेलों में डालना था, और उसके बाद कंट्रोल्ड इलेक्शन करवा के तो फिर इन चोरों को मुसल्लत कर देना था। यह था प्लान। और क्योंकि मुझे लगता है इसलिए कि इतना शोर मच गया सोशल मीडिया पे कि जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने उसको शहीद किया जिले शाह को, उसकी वजह से इन्होंने प्लान नहीं किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये आज आएंगे या कल आएंगे, उठाना इन्होंने है। ये मैं आज कौम को सारों बता दूं कि इनके प्लान के अंदर वो जो लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा है, उसके प्लान के ऊपर उसने कोई एग्रीमेंट की हुई है, उस पर चल रहा है पाकिस्तान। तो इमरान खान को जेल डाल रहे हैं इन्होंने। खैर, मैं तैयार हूं उसके लिए, जेल के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो कल हुआ है, ये आपके सामने क्या हुआ। इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली कर रही है, लॉन्च कर रही है, उसके ऊपर कौन दुनिया में ऐसे कर सकता है? और कौन से ऑफिसर्स करते हैं? वो ऑफिसर्स जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया था। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि ये जो 23 या 24 ऑफिसर्स हैं, इनको यहां पोस्ट ना करो। हजारों ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको वापस हमारे ऊपर पोस्ट कर दिया, और उन्होंने वो सारे जुल्म के पीछे थे। और केयरटेकर का मतलब न्यूट्रल होता है। मैं बार बार अपनी कौम को बताना चाहता हूं, न्यूट्रल केयरटेकर होता है, मतलब गैर जानबदार होता है। ये गैर जानबदार हैं जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडा पे आए हैं कि क्रश करनी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। और मैं फिर से अभी इलेक्शन कमीशन को, अभी मैं बाद में बात करूंगा इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन अभी कहता हूं कि देखिए, ये आपके ऊपर सारा पड़ रहा है। आप कैसे एक इस तरह का केयरटेकर सेटअप ले आते हैं दोनों जगह पे, केपी में और इधर, जो हमारे मुखालिफ के ऊपर बैठा देते हैं। यानी कोई तो एक इंसान में इखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई अच्छे बुरे की तमीज होती है, कोई फेयरनेस होती है, कोई इंसाफ के अंदर कोई थोड़ा सा सोच होती है। ये कैसे कर सकते हैं किसी पे?
کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے. وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں. اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے. ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے. کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشن میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا. تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں, کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے. میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے. ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ آئیں کہ جمہوریت کیا ہوگی. وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے, تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے, مافیا کرتا کیا؟ یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا, یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں, ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی, باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں, یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو, یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے, دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے, کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے, وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود, ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اب پختونخوا میں دیکھ لیں, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کم ہوتا جا, ہم آگے نکل گئے. 30 اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی 30 اپریل دینی پڑی. تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے
میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں, آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں. یہ جو مافیا ہے, یہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کو, اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے. میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا 2015 میں, وہ ہمارے خلاف کیا, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر, پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں, اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے. لیکن الیکشن کمشنر نے وہاں کہا جی میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی. لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں, نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے, اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا میں ہے. ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ اس کی دفاع کرنی ہے سپریم کورٹ نے, اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے, ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا, ان چوروں سے آئے گا, یہ رشوت بھی یہ خریدتے بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشنز, اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے. اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر اب تیسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, الیکشن کمیشن, مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں ہے. انہوں نے میرے اوپر, آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے, جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی. جو 70 سال سے پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر چلاؤں, سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے, سارا کچھ, سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ, کیوں یہ چھپ رہے ہیں, بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی. جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے. باقی حکم جو پرائم منسٹرز تھے, جو پریزیڈنٹس تھے, جو آرمی چیفز تھے, یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے. وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے, کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور پھر فورن فنڈنگ, یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو. پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اب پتہ چلے پروہیبٹیو فنڈنگ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا, ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں, بکس ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن ان 2 پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کدھر سے کرتے ہیں. تو مجھے تکلیف اس کی ہے. لیکن ملک کی خاطر, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو, جنہوں نے قتل کرنے کو, ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے, الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا, اور اس میں جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے, یہ جو کیئر ٹیکر ہی ہے, یہی دھاندلی ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار, یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا. تو یہی دھاندلی ہے. اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے, جو پلاننگ ہو رہی ہے, میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے. اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے, ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی بیوروکریسی پہ نہیں بلکہ
जुडिशरी से मांगनी चाहिए, जो अदलिया से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। और फिर आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। देखें, ये जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब समझ जाएं कि हम अगर ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जो नाइंसाफियां हैं, ये जिस तरह के ऊपर चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं और फिर इनको ऊपर बैठाने के लिए हर किस्म की कोशिश हो रही है, डराना, धमकाना, FIRs, मारना, ये जो आपके साथ, जब तक कौम इसके साथ इसका मुकाबला नहीं करेगी, अगर कौम इन जालिमों के सामने सर झुका गई और हमने खौफ की वजह से इनके सामने स्टैंड ना लिया, तो आगे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कोई मुस्तकबिल नहीं। क्योंकि अगर आप चोरों को किसी भी कौम के ऊपर बैठा देंगे, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज जो दुनिया में गरीब मुल्क हैं, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, एक मुल्क देख लें आप, उनकी गुर्बत आपके आखिर में वो लोग कहेंगे जी जो हुक्मरान बैठे हैं वो पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। लेबनान है, सबसे ज्यादा लेबनान जो था वो, अब दुबई लोग जाते हैं ना, तो हम जब बड़े हो रहे थे सब बेरूत और लेबनान जाते थे। आज लेबनान का दिवालिया निकल गया। लोगों से पूछें, उनके ऊपर करप्ट लोग बैठ गए आके, वो कहते हैं करप्शन में मसला था। नाइजीरिया सबसे ज्यादा तेल है अफ्रीका के अंदर, तेल के जखीरे पे बैठा है, गुर्बत की इंतहा है। वहां ऊपर पैसे चोरी करके नाइजीरिया की दौलत मुल्क से बाहर जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैं कौम को कहता हूं कि ये लोग रह गए जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, आपका कोई मुस्तकबिल ही नहीं। तो पहले तो मैं अपनी वकला कम्युनिटी को कहना चाहता हूं, देखिए, पाकिस्तान की वकला बरादरी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना, ये जो आइन की धज्जियां उड़ाना, ये जो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करना कि किसी तरह इलेक्शन से निकल जाओ, ये वक्त है कि जो वकला, सारे वकला को अपने सियासी इख्तलाफात दूर करके सबको इकट्ठा होना चाहिए कानून की हुक्मरानी के लिए। आपने पाकिस्तान की तारीख बदली थी जब वकला कम्युनिटी सारी खड़ी हो गई चीफ जस्टिस की बहाली में, जिसमें मैंने भी शिरकत की। मैं जेल में भी गया, पहली दफा मैं जेल, और एक ही दफा जेल में गया हूं, तब दूसरी की तैयारी कर रहा हूं अभी, तो मैं जेल में भी गया सिर्फ अपनी एक आजाद अदलिया के लिए और एक रूल ऑफ लॉ के लिए। और हमारी पार्टी छोटी सी थी, पूरी तरह शिरकत की। तो मुझे तब याद है कि जब वकला की मैंने जज्बा देखा, इनका जो इनकी दिलेरी मैंने देखी और जो कमिटमेंट थी रूल ऑफ लॉ के लिए, मैंने वो अपनी आंखों के से देखी है। अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भी वकला के अंदर माफिया आ गया है और वकला के अंदर माफिया तकसीम करके बैठा है और वो इन चोरों के साथ खड़ा है। तो मैं आप सबको अपील करता हूं कि ये टाइम आ गया है कि आपने हर तैयारी करनी है। आपने किसी सूरत इस टाइम के ऊपर अपनी अदलिया को नहीं छोड़ना, अपनी अदलिया को तनहा नहीं छोड़ना। आपने जो जुल्म हो रहे हैं, आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना है। आपको अगर सड़कों पर निकलना पड़े, आपको निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अब जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम इनको शिकस्त नहीं दे सकेंगे। और आखिर में मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, अपनी यूथ को, हमारी माशाअल्लाह 65% आबादी हमारी 30 साल की उम्र से कम है। मुस्तकबिल आपका है। 8 लाख पिछले साल हमारे नौजवान, जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, मुल्क से छोड़ के चले गए, उम्मीद खो बैठे हैं पाकिस्तान से। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा टाइम बाहर गुजारा है। मैं आपको एक आध चीज बता दूं कि देखें, बाहर जाके आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे, आप कंफर्टेबल जिंदगी भी गुजार सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अपना घर है उसका कोई मुतबादल नहीं है। आप हमेशा वहां पराए समझे जाएंगे। आपको सारा वक्त, जो वो 3-4 जनरेशंस भी वहां पैदा हो गई हैं, उनको सारा वक्त एक धमाका होता है, उनको साबित करना पड़ता है कि जी हम दहशतगर्दों के खिलाफ है और हम बड़े अच्छे शहरी हैं आपके मुल्क के, जिधर भी वो रह रहे हैं।
کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے. ہاں کئی اپنا رہے آتے ہیں, ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں. کئیوں کو زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں, گاڑی اچھی ہو, گھر اچھا ہو, تنخواہ اچھی ہو, تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں. بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے. لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو. اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. پھر خوشحالی آئی تھی, پھر عروج آیا تھا, پھر انہوں نے جمہوریت قائم کی تھی. جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی. انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے. اور وہ جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں, انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے. اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے اور این آر او لے گئے ہیں, اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا. جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی, اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے, طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ, جہاد. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے. اور اس کے لیے جو ظالم ہیں, یہ جو سب ملے ہوئے ہیں, یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے, ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو, وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر, ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں مجھے نہ, جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے, میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا, اللہ میں ایمان آ چکا تھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانے. احتیاط کرتا ہوں, احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے, جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا, جیل میں چلا جاؤں, کتابیں پڑھ لوں گا, بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا, آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا, اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے, یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے, کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں, آج پکڑتے ہیں, کل پکڑتے ہیں, میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں. انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے, وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے,
اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی، اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ نے اس جنگ، اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا، پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا. پاکستان زندہ باد.